ڈاکٹر صاحب نکاح متع کسے کہا جاتا ہے؟ اس کے حوالے سے قرآن و سنت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ اور اہل بیت کا اس بارے میں کیا موقف ہے؟ کیونکہ جو لوگ اپنے آپ کو اہل بیت کی طرف منسوب کرتے ہیں اور زیادہ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ لوگ اس کے ترغیب بھی دیتے ہیں اور اس کے قائل بھی نظر آتے ہیں، تو اہل بیت کا اس حوالے سے بالخصوص اس لیے ذکر کیا گیا تاکہ ان کی رائے بھی سامنے آئے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ نکاح متع کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ کوئی لڑکا کسی لڑکی سے شادی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، اور اس میں حق مہر موجود ہوگا، اس میں وقت بھی طے ہوگا کہ یہ نکاح 1 دن کے لیے ہے یا 10 دن کے لیے ہے یا 1 مہینے کے لیے ہے یا 1 سال کے لیے ہے۔ وقت طے کیا جائے گا، جب وہ وقت اپنے اختتام کو پہنچے گا یہ نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا، طلاق دینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اس نکاح کی شکل میں لڑکی لڑکا ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکیں گے۔ یہ نکاح اسلام آنے سے پہلے سے چلا آ رہا ہے اور ابتدائی طور پہ اسلام نے اس کو حرام قرار نہیں دیا۔ جنگ خیبر کے موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نکاح کو حرام قرار دیا۔ یاد رہے کہ یہ نکاح سفر سے تعلق رکھتا ہے، اس نکاح کا تعلق آبادی سے نہیں ہے۔ اگر آپ وہ احادیث پڑھیں گے جن میں نکاح متع کا تذکرہ آیا ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسے واقعات سفر میں پیش آئے جب لوگوں کے پاس ان کی اپنی بیویاں نہیں ہوتی تھیں تو انہیں نکاح متع کی ضرورت پڑی، انہوں نے نکاح متع اختیار کیا۔ لیکن جنگ خیبر کے موقع پہ امیر المؤمنین جناب علی کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح متع سے منع کر دیا تھا، اور امیر المؤمنین جناب علی آل بیت میں سے ہیں۔ آپ نے سوال پوچھا تھا آل بیت کے بارے میں، تو یہ آل بیت میں سے ہیں، بلکہ آل بیت کے سب سے بڑے فرزند ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد۔ آل بیت میں سب سے بڑی شخصیت ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، اور یہ حدیث بخاری شریف میں آئی ہے، اور اس حدیث کو جناب علی سے روایت کرنے والے ان کے بیٹے ہیں محمد بن حنفیہ، وہ بھی آل بیت میں سے۔ محمد بن حنفیہ یہ سیدہ فاطمہ میں سے نہیں ہیں بلکہ یہ کسی اور خاتون سے ہیں، لیکن جناب علی کے بیٹے ہیں، ان کے سگے بیٹے ہیں محمد بن حنفیہ، تو یہ بھی آل بیت میں سے ہوئے۔ پھر محمد بن حنفیہ سے اس حدیث کو روایت کرنے والے محمد بن حنفیہ کے 2 بیٹے ہیں اور وہ بھی آل بیت میں سے۔ وہ کون ہیں؟ عبداللہ بن محمد بن علی اور حسن بن محمد بن علی۔ تو جناب علی بھی آل بیت میں سے، محمد بن حنفیہ بھی آل بیت میں سے، ان کے 2 بیٹے وہ بھی آل بیت میں سے، اور پھر ان سے روایت کرنے والے ہیں امام زہری رحمہ اللہ۔ یاد رہے کہ جناب علی نے یہ حدیث اس موقع پہ بیان کی تھی جب وہ عبداللہ ابن عباس کو یہ مسئلہ بتا رہے تھے کہ نکاح متع حرام ہے۔ عبداللہ ابن عباس کون ہیں؟ وہ بھی آل بیت میں سے ہیں، کیونکہ صحیح موقف یہ ہے کہ آل بیت صرف جناب علی، سیدہ فاطمہ، حسن و حسین نہیں ہیں۔ جناب علی، سیدہ فاطمہ، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ سب بہت عظیم لوگ ہیں، جنتی لوگ ہیں، نبی علیہ السلام کے پیارے ہیں، ہم ان سب سے محبت کرتے ہیں، لیکن آل بیت میں آپ کی بیویاں بھی داخل ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مسلمان چچا اور آپ کے چچاؤں کی مسلمان اولاد بھی داخل ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس یہ نکاح متع کے قائل تھے، لیکن ان کو منع کیا اس سے امیر المؤمنین جناب علی نے، اور ان کو منع کیا اس سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے۔ اور صحیح سند کے ساتھ مروی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جناب عبداللہ ابن عباس نے اپنے موقف سے رجوع کر لیا تھا۔ آپ یہ روایت دیکھ سکتے ہیں امام ابو عوانہ کی کتاب الصحیح میں، اور جب وہ اس کے جواز کے قائل تھے تب بھی وہ مطلق طور پہ اس کے جواز کے قائل نہیں تھے، تب بھی ان کا موقف یہ تھا کہ تب جائز ہے جب بیویاں میسر نہ ہوں اور انسان کو شدید حاجت ہو عورتوں کی۔ تو گویا کہ وہ اس کے اسی طرح قائل تھے جیسے اسلام قائل ہے اس بات کا کہ جب کوئی انسان مر رہا ہو بھوک کی وجہ سے تو تب اس کے لیے خنزیر کھانا بھی جائز ہو جاتا ہے جبکہ کھانے کے لیے کوئی اور چیز میسر نہ ہو۔ جان بچانے کے لیے خنزیر کھانا جائز ہو جائے گا حالانکہ وہ حرام ہے، جان بچانے کے لیے شراب کا 1 گھونٹ 2 گھونٹ پینے جائز ہو جائیں گے جبکہ شراب حرام ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس اس بات کے قائل تھے کہ ایسی مجبوری کے عالم میں نکاح متع حلال ہو جائے گا، اگرچہ ان کا یہ موقف درست نہیں تھا اور صحابہ کرام نے اس کو پر انکار کیا تھا، لیکن بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بھی مطلق طور پہ قائل نہیں تھے، اور جو موقف رکھتے تھے اس سے بھی انہوں نے دنیا سے جانے سے پہلے رجوع کر لیا تھا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آل بیت بھی دیگر مسلمانوں کی طرح نکاح متع کی حرمت کے قائل ہیں،
بلکہ اس موقف میں پیش پیش ہیں کہ نکاح متع حرام ہے. جی. یاد رہے کہ نکاح متع کی حرمت کے تعلق سے دو طرح کی روایات ملتی ہیں اور دونوں صحیح سند سے ثابت ہیں. ایک یہ کہ جنگ خیبر کے موقع پہ آپ نے نکاح متع کو حرام قرار دیا، اور دوسرا اس سال جس سال مکہ فتح ہوا. دونوں باتیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں. آپ نے جنگ خیبر کے موقع پہ نکاح متع کو حرام قرار دیا، حرام رہا، لیکن اس سال جس سال مکہ فتح ہوا اس سال آپ نے 3 دنوں کے لیے 3 راتوں کے لیے اس کی اجازت دی، اور پھر آپ نے اس کو قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دیا، اور اب یہ قیامت تک حرام رہے گا. آج اس کی اجازت نہیں ہے. اگر آج کوئی نکاح متع کرتا ہے تو بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے، زنا کا ارتکاب کرتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شریعت کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق دے اور آل بیت سے حقیقی محبت کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں ان کاموں سے بچائے جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حرام قرار دیا، اور ان میں سے ایک نکاح متع ہے. واللہ تعالی اعلم.